محبت امتحان بھی لیتی ہے. جب حضور سے پیار ہو جائے نا تو حضور امتحان بھی لیتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. وہ روایت فرماتے ہیں ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی واللہ لا احبک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مجھے اللہ کی قسم مجھے آپ سے پیار ہے. حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول. دیکھ لے تو کیا کہہ رہا ہے, دیکھ لے تو کیا کہہ رہا ہے. اس نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی واللہ لا احبک. ہے آقا مجھے اللہ کی قسم مجھے آپ سے پیار ہو چکا ہے. حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول. دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے. اس نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی واللہ لا احبک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی قسم مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے, آپ سے محبت ہو گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تجھے مجھ سے پیار ہو گیا ہے اعد للفقر تجفافا فإن الفقر اسرع الى من يحبني من السيل الى منتهى. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تجھے مجھ سے پیار ہو گیا ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو جا, پھر بھوک کے لیے تیار ہو جا, پھر پیاس کے لیے تیار ہو جا, پھر فاقوں کے لیے تیار ہو جا, پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا, پھر مشکلوں کے لیے تیار ہو جا, پھر تکالیف کے لیے تیار ہو جا. کیونکہ میرا پیار تو امتحان لیتا ہے, میری محبت تو امتحان لیتی ہے. جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی پھر محبت نے امتحان بھی لیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ مکہ المکرمہ کا ایک نوجوان انتہائی خوبرو انتہائی خوبصورت نوجوان, ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا. اس کا باپ مکہ المکرمہ کے ایک معروف قبیلے کا سردار تھا اور باپ بہت امیر تھا اور ماں باپ نے اس اکلوتے بیٹے کی بہت پیاری پرورش کی تھی, اس حد تک کہ اس کا لباس شاہی لباس تھا, کھانا شاہی کھانا تھا, رہائش شاہی رہائش تھی. اس کا ہر انداز زندگی گزارنے کا ہر طریقہ مکہ المکرمہ کے باقی لوگوں سے انتہائی منفرد تھا. ایسا خوبصورت تھا, ایسا حسین تھا مصعب بن عمیر, ایسا حسین تھا کہ دور سے لوگ اس کو پہچان لیتے تھے. اور اس کے لباس کی چمک دمک ایسی تھی, اس کے لباس کی جلملاہٹ ایسی تھی کہ دور سے لوگ دیکھتے اور کہتے وہ دیکھو مصعب بن عمیر آ رہا ہے. اور ایسا لباس پہنتا جو کپڑا ایک مرتبہ پہن لیتا دوسری مرتبہ پہننے کی ماں باپ اجازت نہیں دیتے. ماں باپ نے ایسے لاڈ سے ایسے ناز سے اس کی پرورش کی تھی. اس کے قبیلے کے علاوہ مکہ المکرمہ کے مختلف علاقوں میں اس کے حسن کے چرچے تھے. اس قدر حسین تھا یہاں تک کہ مکہ المکرمہ کے مختلف قبیلوں کے لوگوں ان کے گھروں کی بیٹیوں کے پیغامات آتے اور بیٹیوں کی تمنائیں یہ تھی کہ کسی طرح مصعب بن عمیر کے دل میں جگہ ان کو مل جائے, مصعب بن عمیر ان کی طرف راغب ہو. ایسا حسین نوجوان, ایسا مالدار نوجوان, اس کے لیے ابھی کوئی رشتے کا انتخاب نہیں ہوا تھا, کسی سے اس کا تعلق ابھی بنا نہیں تھا, لیکن اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے, اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے. کیسے ایک دن اسی مصعب بن عمیر نے کونین کے والی کو دیکھ لیا, اسی مصعب بن عمیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین مکھڑے کو دیکھ لیا, اسی مصعب بن عمیر نے چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لیا, والفجر کے گالوں کو دیکھ لیا, واللیل کی زلفوں کو دیکھ لیا, طٰہٰ کی تجلیوں کو دیکھ لیا, یاسین کی چمک والے حسین دانتوں کو دیکھ لیا, آقا کے حسن کو دیکھ لیا اور اپنا دل آقا کے حوالے کر دیا. آقا کا دیوانہ ہو گیا. اس کے والدین غیر مسلم تھے, یہ غیر مسلم تھا. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کا پٹا میرے گلے میں ڈال دیجئے, مجھے قبول کر لیجئے, مجھے اپنا غلام بنا لیجئے. آقا نے مصعب بن عمیر کو کلمہ پڑھایا, مصعب بن عمیر نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. ایمان لانے کے بعد یہی مصعب بن عمیر اپنے والدین کے پاس جاتا ہے. اب والدین کی محبتیں مصیبتوں میں بدل جاتی ہیں, اب والدین کی محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں. وہ والدین جو پیار کیا کرتے تھے, وہ والدہ جو اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی, چند لمحوں کے لیے یہ چہیتا بیٹا جب دور ہو جاتا تو ماں پریشان ہو جاتی, لیکن اب ماں کی محبت نفرت میں بدل گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ غیر مسلم تھے, یہ آقا کا دیوانہ ہو گیا ہے, آقا کا عاشق ہو گیا ہے. والدین نے بڑی بڑی تکلیفیں دی, بڑی بڑی اذیتیں دی, بہت زیادہ تکلیفیں دی, یہاں تک کہ کھانا پینا سب پر پابندی لگ گئی, نہ کھانا دیتے نہ پانی دیتے. یہاں تک کہ والدہ نے کہا کہ
اگر تو محمد عربی کے پیار کو چھوڑتا نہیں ہے، اگر اپنے دل سے محمد عربی کی محبت کو نکالے گا نہیں تو تجھے گھر سے نکال دیں گے۔ ہر طریقہ اختیار کیا، ہر کوشش کی کہ کسی طرح مصعب بن عمیر کو حضور سے دور کر دیں، لیکن مصعب بن عمیر گویا کہہ رہا ہے کہ ہے میری والدہ، جو کرنا چاہتی ہے کر لے، جو بات کہنا چاہتی ہے کہہ لے، اب میں دل آقا دو عالم کو دے چکا ہوں، اپنا دل کونین کے والی کے حوالے کر چکا ہوں۔ وہ وقت بھی آتا ہے، ماں نے ایک ترکیب بنائی، ماں نے کہا ہم ایسا کام کرتے ہیں، کیونکہ میرا چہیتا بیٹا ہے، میں نے ہی اس کی پرورش کی ہے، میں نے ہی اس کو پالا ہے۔ ماں نے کہا کہ اس کو اس طرح تکلیف دیتے ہیں، ماں نے کہا کہ آج کے بعد میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میری تکلیف دیکھے گا، میری بھوک دیکھے گا، میری پیاس دیکھے گا، میری بھوک اور پیاس دیکھ کر محمد عربی کا ساتھ چھوڑ دے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا۔ لیکن اس نے کہا ہے میری ماں تو کھانا نہیں کھاتی تو نہ کھا، میرے دل میں تکلیف تو ہے، مجھے پریشانی تو ہے میری ماں تجھ سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن ہے میری ماں تجھ جیسی ہزاروں مائیں کالی کملی والی سرکار پہ قربان، کونین کے والی پر قربان، آقائے دو جہاں پر قربان۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب ماں باپ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم اپنے اس بیٹے مصعب بن عمیر کو اپنے گھر سے نکال دیں گے، ماں باپ نے مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا، پہننے کے کپڑے بھی مصعب بن عمیر سے چھین لیے گئے، یہاں تک کہ مصعب بن عمیر نے ارادہ کیا مکہ المکرمہ سے یہی مصعب بن عمیر مدینۃ المنورہ میں جا رہے ہیں۔ مدینۃ المنورہ میں جب یہ جاتے ہیں تو وہ حسین منظر، وہ پرنور منظر بھی کیسا منظر ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہیں، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جس طرح شمع کے گرد پروانے موجود ہوتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، اور وہ منظر بھی کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ ادھر دیکھتے ہیں کہ مصعب بن عمیر آ رہے ہیں، مکہ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی جانب مصعب بن عمیر آ رہے ہیں۔ صحابہ نے جب مصعب بن عمیر کو دیکھا، یہ عجیب و غریب منظر دیکھا، وہی مصعب بن عمیر جس کا لباس شاہی لباس تھا، جس کی خوراک شاہی خوراک تھی، جس کی سواری شاہی سواری تھی، مصعب بن عمیر جس کے حسن کے چرچے مکہ المکرمہ میں تھے، جب دیکھا کہ مینڈے کی کھال پہن کر وہ مصعب بن عمیر مدینۃ المنورہ میں آقا کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں، تو صحابہ نے جب وہ مصعب بن عمیر کے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار دیکھے تو صحابہ پر رکت طاری ہو گئی، رونا شروع کر دیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی چیخیں نکل گئی، ارے یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جس کی ماں اور جس کا باپ جس کی پرورش اس احسن انداز میں کرتے تھے، ایک مرتبہ جو کپڑے پہن لیتا دوسری مرتبہ پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، آقا کا پیار ہے، آقا کی محبت ہے، آج مصعب بن عمیر پر پیار نے کیسا امتحان لیا، کیسا امتحان لیا۔ اس وقت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر نکلتے ہیں، میرے آقا نے جب مصعب بن عمیر کو دیکھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ دیکھو، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اس مصعب بن عمیر کو مکہ کی گلیوں میں دیکھا تھا، اس کے حسن کے چرچے مکہ المکرمہ میں تھے، یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جو شاہی لباس پہنتا تھا، یہ مصعب بن عمیر ہے جو اپنی ماں سے چند لمحوں کے لیے جدا ہوتا تو ماں پریشان ہو جاتی، اب دیکھ لو میرے پیار نے کیسا امتحان لیا ہے، میرے عشق نے کیسا امتحان لیا ہے، دیکھو کہ میری محبت نے میرے مصعب کا کیا حال کر دیا ہے، میرے مصعب کو دیکھو، صحابہ رو رہے ہیں، مصعب بن عمیر مینڈے کی کھال پہن کر مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی ظاہری حالت کو نہ دیکھو، اے میرے صحابہ اس کے ظاہر کو نہ دیکھو، واللہ مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم کہ اس نوجوان کو دیکھو، اللہ نے اس کے دل میں نور پیدا کر دیا، اس کے مصطفیٰ کی چمک پیدا کر دی ہے، جب سے یہ میرا دیوانہ ہوا ہے اس کا دل نورانی ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مت کہو پیار امتحان نہیں لیتا، پیار امتحان لیتا ہے، یہ کونین کے والی کا پیار ہے، جسے مل جائے پھر محبت امتحان بھی لے گی۔ وہ مصعب بن عمیر جو امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، آقا کے پیار نے کیسے کیسے امتحان لیے، اور یہی وہ مصعب بن عمیر ہے کہ جنگ احد میں جب دشمن آقا پر حملہ کر رہے تھے تو یہ مصعب بن عمیر اپنے سینے پر ان تلواروں کے واروں کو روکتا تھا، ان تیروں کے واروں کو اپنے سینے پر روکتا تھا۔ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے کہ جنگ احد میں جب آقا پر حملہ ہوا تو مصعب بن عمیر اپنے سینے پر نیزوں، تلواروں اور تیروں کے واروں کو روکتا روکتا آقا کی محبت میں شہید ہو گیا، آقا کی محبت میں جان دے دی۔